نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت اور اصول تفسیر کے بارے میں پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ہر کلام سے اعلیٰ، ہر شک و شبے سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ تمام الہامی کتابوں سے بڑھ کر شرف، عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب خیر و برکت سے مالا مال ہے، ہدایت اور حکمت سے لبریز ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی ہے۔ اسی کتاب میں امت مسلمہ کی زندگی، عزت اور سرفرازی پوشیدہ ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر، یعنی اس قرآن کے بغیر، یہ امت محض ایک بے جان یا بے روح جسم ہے، جس میں نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، نہ کوئی حرارت ہوتی ہے، نہ کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ کوئی وقار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو نہ تو کتاب کے بارے میں علم تھا، نہ آپ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، یہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو ان سے واقفیت کرائی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ہم کئی بار سن چکے، کئی بار پڑھ چکے، لیکن اس کی اہمیت شاید ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی جیسے کہ سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں، یعنی سب سے اچھے ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو سیکھنا بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد سکھانا بھی ہوگا۔ کوئی ایک کام کرنے سے بھی ہم بہترین نہیں ہو سکتے، سیکھ کر سکھانا بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والوں میں جو فرق ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، نارنگی یعنی سنگترے کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی لذیذ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، مثلا کسی سے اس نے سن لیا قرآن کی بات اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان یعنی نازبو کی مانند ہے۔ نازبو کہتے ہیں بیسل، ایک ہرب ہے جو کھانے میں اروما کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کے مانند ہے، اس کی خوشبو تو عمدہ ہے مگر ذائقہ
کڑوا ہے. آپ بیسل کو ایسے نہیں کھا سکتے ڈائریکٹ، اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھانے میں شامل کریں تو اس سے اچھا اروما آتا ہے، یعنی اس میں خوشبو اچھی آتی ہے. اور فرمایا اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور خبیث ہے اور اس کی بو ناپسندیدہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلز کے ذریعے کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مومن خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہے، لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے. تاہم جو مومن قرآن نہیں پڑھتا مگر قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں عزت والا ہے، یعنی اللہ کی نظروں میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا ہے. جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق، بظاہر وہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ہے منافق، تو اس کا ظاہر تو اچھا ہے لیکن اس کا باطن تاریک ہے، گندا ہے. اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا ظاہر بھی گندا ہے اور باطن بھی ناپاک ہے. پھر قرآن مجید کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور آپس میں اسے سیکھیں اور سکھائیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورت حدیث ہے. سیکھنے اور سکھانے والوں کا اس میں اجر بتایا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ جو خوبصورت معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے. اور یقین مانیے یہ دنیا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ قرآن پڑھ کر ہی نصیب ہوتی ہے. دوسری بات، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحم و کرم میں ڈھانپ لیتا ہے. پھر فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس بہترین مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے. یہ ساری چیزیں ہماری فیوریٹ ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سکون بھی چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے، ہم فرشتوں کی معیت بھی چاہتے ہیں کیونکہ فرشتے نیک لوگوں کو ہی گھیرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اتنی بہترین مخلوق کے درمیان ہمارا ذکر کیا جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے کلاسز کو ارینج کرنا، سیکھنے اور سکھانے سے وابستہ ہونا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا، اس کی تبلیغ اور دعوت کا اہتمام کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو راتوں کو جگوانا، یعنی اس کے ساتھ راتوں کا قیام کرنا، آپس میں اس کا دور کرنا، یعنی ڈسکشن کرنا قرآن کے بارے میں، یہ سارے کام نہایت پسندیدہ اور بڑی فضیلت والے ہیں. یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور الحمدللہ ہم اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اس کتاب میں رشد اور ہدایت ہے، اور جو اس کی آیات ہیں ہر دور کے مسائل کا حل رکھتی ہیں اور ہمیں ہمارے مسئلوں کا تسلی بخش جواب دیتی ہیں. اسی لیے یہ معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی امت کے درمیان موجود ہے، اور قیامت تک اس کی برکتیں امت حاصل کرتی رہے گی. تو اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالنے میں ہمیں دنیا کی بھی بلندیاں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی سعادتیں نصیب ہوں گی. جو بھی اس کو چھوڑ دے گا اللہ اسے ذلت دے گا، پستی دے گا، اور وہ عذاب الہی کا نشانہ بھی بنیں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ
اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں اور لوگوں نے اس پر عمل کیا انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ کے وعدے کے مطابق وہ آخرت کی نعمتوں کے بھی مستحق قرار پائے. صحابہ کرام کو ہی دیکھ لیجئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن مجید کے ساتھ اس گہرے تعلق ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ان تمام برکتوں سے مالا مال تھے جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ صحابہ کرام اپنی انفرادی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تقوی، توکل، قناعت، اسی طرح سے امانت، دیانت، شرافت، صبر، ان جیسی خوبصورت صفات کے مالک بنے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. الحمدللہ. قرآن پاک پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، اس وقت جو ان کی سوسائٹی تھی، اس میں عدل و احسان تھا، اس میں ہمدردی تھی، اخوت اور محبت تھی، امن و سلامتی تھی، خوشحالی تھی اور بہت سارے امور خیر اور فلاح اس سوسائٹی کے اندر موجود تھی جس کی مثال نہیں ملتی. آج آپ کو اپنے معاشرے میں ان سب چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پھر لوگ قرآن سے دور ہیں، لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے. جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو نزول قرآن کے آغاز سے ہی اس کی تفسیر کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا تھا، جو کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کچھ لوگ اللہ کے چنے ہوئے بندے اس کام کو جاری رکھیں گے. قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی جائے، کیونکہ کئی دفعہ قرآن مجید ایک چیز کو اگر ایک جگہ اختصار سے یعنی شارٹلی بیان کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد قرآن کریم کی تفسیر کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے مفسر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے، وہاں اس وحی کی تفسیر بھی کرتے، اس کے معنی اور مفہوم بھی بتاتے، ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھاتے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل ہوتا ہوا بھی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. انہوں نے قرآن پر بہترین عمل کر کے دکھایا. اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اس چیز کو بیان کریں تاکہ لوگ بھی پھر قرآن پر غور و فکر کریں، یعنی اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لیں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ان لوگوں پر نازل ہوا جن کی زبان عربی تھی، اور یہ عربس جو تھے اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے. چونکہ فصیح اللسان تھے، عقل و فہم میں بھی بہت کامل تھے، ان کی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو اس بہترین کتاب سے نوازا، لیکن اس کے باوجود کہ یہ فصیح اللسان تھے، عقل و فہم میں کامل تھے، یہ قرآن مجید کی بعض تفسیر کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے تھے، جن کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے ہی ممکن تھا.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امان ہے اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بڑا شاق گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو واضح کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل زبان ہونے کے باوجود بھی بظلم کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بظلم سے مراد کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جو لوگ بھی اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچا کر رکھیں گے تو وہی لوگ امن پائیں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی کو جاننا ضروری نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید پڑھ کر سنانے والے نہیں تھے، بلکہ اس کی تشریح اور تفسیر کرنے والے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں موجود جو شارٹلی بیان کیے ہوئے احکامات ہیں اس کی وضاحت بتائی۔ مثلاً آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نماز قائم کرو، لیکن کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی تعداد کے بارے میں بتایا، رکعات کے بارے میں بتایا، اوقات کے بارے میں بتایا، اس کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری ڈیٹیلز تو قرآن میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا، اس کی شرح بتائی، اس کی ادائیگی کا طریقہ بتایا۔ یہ سب کچھ تو قرآن پاک میں نہیں ہے، صرف اتنا آتا ہے اور زکوٰۃ دو۔ تو ڈیٹیلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے لیے اصل الاصول ہمیشہ دو چیزوں کو مانا، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث صحیحہ، اور اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے وحی ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی دونوں ہی اللہ ہی کی طرف سے اترنے والی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن عطا کیا گیا اس کے جیسی ایک اور چیز بھی ان کو عطا کی گئی، اور وہ حدیث ہے۔ قرآن کو وحی جلی یا پھر وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت ہوتی ہے، جبکہ حدیث اور سنت کو وحی خفی اور وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، جو بھی باتیں قرآن میں آئی ہیں اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دراصل اخلاق میں پوری سیرت آتی ہے، حیات رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال تفسیر قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا دراصل وہ کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے،
اور ہم اسی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس بات کو مختصر انداز میں یوں کہیں کہ شریعت قرآن اور سنہ پر بیسڈ کرتی ہے تو یہ بہت ہی بہتر بات ہوگی. یعنی جو شریعت ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ دو چیزوں پر بیسڈ کرتی ہے، قرآن اور حدیث. جو لوگ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی آدمی کو اس کی چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے اس طرح نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم آئے کہ جسے بجا لانے کا میں نے کہا ہو یا اس سے روکا ہو تو وہ کہہ دے کہ میں اسے نہیں جانتا. ہم تو جو کچھ قرآن میں پائیں گے صرف اسی کی پیروی کریں گے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے. آج کل بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا موجود ہے، جو حدیث کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا اس میں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کے پاس بھی میرا کوئی حکم آئے جسے میں نے کرنے کا کہا ہو یا اس سے رکنے کا کہا ہو تو وہ کہے کہ ہم تو صرف قرآن کو جانتے ہیں، ہم اسی پر ہی عمل کریں گے. یعنی ہم حدیث کو نہیں عمل میں لائیں گے. اور آج کل ایک فتنہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہے جو صاف کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جو قرآن میں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی تفسیر قرآن کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا. پھر یہ کہ ہمیں قرآن کی تفسیر میں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن کی تفسیر کے کون کون سے ذرائع ہوں گے، ہمیں اصول تفسیر کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہمارے پاس کون کون سے تفسیر کے سورسز ہیں، ہمیں اس کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے. اس کو آپ تفسیر کے ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اصول تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی قرآن کی تفسیر کرنے کے وہ اصول یا وہ ذرائع جن سے ہم مستند تفسیر قرآن حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی سے دیکھا جائے گا، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ قرآن میں بسا اوقات ایک حکم کہیں مختصراً بیان کیا جاتا ہے، پھر کسی اور موقع پر اس کو تفصیلاً بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی قرآن ہی کی تفسیر کرتا ہے. دوسرا سورس صحیح احادیث سے تفسیر کی جائے. ہم نے اپنی تفسیر میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ صرف اور صرف صحیح اور حسن احادیث سے ہی قرآن کی تفسیر کی جائے، تاکہ تفسیر پڑھتے وقت طالب علم یہ اطمینان اور سکون محسوس کرے کہ جو کچھ بھی وہ پڑھ رہا ہے وہ یقیناً صحیح ہے. بلکہ اس تفسیر میں احادیث کا زیادہ تر حصہ صحیحین سے لیا گیا ہے. جانتے ہیں صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم، دو مستند کتابیں ہیں احادیث کی. پھر اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے تفسیر کی جاتی ہے، یہ بھی سورس آف تفسیر ہے، لیکن تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر کیا تھا؟ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے گا. پھر اگر قرآن میں تفسیر نہیں ملتی تو پھر سیکنڈ پر قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھا جائے گا. پھر وہاں پر بھی اگر کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ملتی تو پھر تیسرے درجے پر اقوال صحابہ کو لیا جاتا ہے، یا آپ آثار صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے. ہم تفسیر میں حسب ضرورت کئی جگہوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صحیح اور مستند اقوال کو بھی شامل کریں گے، یعنی اس کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم نے ڈائریکٹ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی ہے. پھر صحابہ کرام قرآن کی ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے لمبے لمبے سفر بھی طے کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے کے لیے اگر بہت ہی طویل سفر بھی کرنا پڑ جاتے تو وہ کیا کرتے تھے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ مفسر صحابہ میں سے ہیں، اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہر صورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی نازل شدہ ہر آیت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ یہ کن کن کے بارے میں نازل ہوئی. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے قطعاً دریغ نہیں کروں گا، خواہ کتنا ہی طویل سفر کر کے کیوں نہ جانا پڑے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی عبداللہ بن مسعود اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں قرآن پاک کی ہر صورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی. آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہر نازل شدہ آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کن کن کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی شان نزول میں بھی ایکسپرٹ تھے. شان نزول میں یہی ہوتا ہے نا کہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. تو سوچیں آپ کہ جو اس سے ریلیٹڈ ہسٹری کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پھر وہ اس کے معنی اور مفہوم میں کتنے ایکسپرٹ ہوں گے. کسی بھی چیز میں آپ کی ایکسپرٹی کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ آپ کے شوق کو ظاہر کرتی ہے، آپ کے انٹرسٹ کو ظاہر کرتی ہے. مثلا کچھ خواتین کو کھانے پکانے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ اچھے کھانے بھی بنا لیتی ہیں دیگر عورتوں کے مقابلے میں، اور ان کا وہ اچھا کھانا بنانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کام میں بہت شوق رکھتی ہیں، ذوق رکھتی ہیں. تو صحابہ کرام کے آثار بھی آتھینٹسٹی پر تفسیر کرنے میں لیے جاتے ہیں. تفسیر قرآن میں خلفائے راشدین کا نام اور مقام بہت بلند ہے. ان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام تفسیر کے ایکسپرٹ تھے، جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو. ایک عبداللہ بن مسعود، دوسرے سالم جو تھے یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. تیسرے معاذ بن جبل، اور چوتھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. یہ حدیث بخاری میں آتی ہے. یعنی 4 ٹیچرز تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کرتے تھے کہ ان 4 سے جا کے قرآن سیکھو. انہی مفسر صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے. اور آپ کئی جگہ قرآن پاک کی تفسیر میں ہم سے سنیں گے کہ ابن عباس اس بارے میں یہ فرماتے ہیں. کئی جگہ آپ سنیں گے، کیونکہ وہ بھی مفسر قرآن تھے. ان کو ترجمان قرآن بھی کہا جاتا ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اور فرمایا اے اللہ انہیں حکمت اور دانش سکھا، نیز فرمایا اے اللہ انہیں دین میں فقہ نصیب فرما. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ سوچیں ان صحابی کی قرآن کو لے کر کیسی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی بہترین دعائیں کی. یہ دعا ان کو کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اپنا انٹرسٹ اس فیلڈ میں شو کیا، ظاہر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ریلیٹڈ ان کو دعا دی کہ اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم دے. اور آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لازمی طور پر ایسے صحابہ کرام کی ضرورت تھی جو آگے نسلوں میں مستند احادیث کے ذریعے، مستند تفسیر کے ذریعے قرآن کو لوگوں کو سمجھائیں. پوری ٹیم تیار ہوئی الحمدللہ. ہم نے اس تفسیر میں ضعیف اور موضوع روایت سے مکمل طور پر اعراض کیا ہے، کیونکہ ضعیف اور موضوع روایات نے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں مسلمانوں میں بہت سی مشکلات اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں.
موضوع روایات نے تو امت میں ایسے ایسے گمراہ فرقوں کو جنم دیا ہے کہ جن سے امت فتنوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، پس تم خود کو ان سے اور ان کو اپنے سے دور رکھو تاکہ تمہیں گمراہ نہ کر پائیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کریں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی واضح طور پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ نان اوتھینٹسٹی کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اگر آپ نے ایسی ضعیف اور موضوع روایات سے تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس سے آپ کو کلیریفیکیشن ہونے کے بجائے کنفیوژن آ جائے گی، وضاحت ہونے کے بجائے شک و شبہ آ جائے گا۔ تو ہم نے اپنی اس تفسیر میں ضعیف اور موضوع روایات سے مکمل طور پر اعراض بڑھتا ہے۔ آپ جب بھی ہم تفسیر کروائیں ہم سے بیان کی ہوئی حدیث کا ریفرنس معلوم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا ریفرنس بتائیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی ریفرنس بتانا ہم بھول جائیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ تفسیر میں بیان کی گئی تھی کیا ریفرنس ہے، اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں ہم سے۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں، خیر موضوع کے لیے تو حدیث کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہو بلکہ لوگوں میں سے کسی نے اسے حدیث کے نام دے دیے ہوں، یعنی بات تو اس شخص کی اپنی ہو لیکن وہ کہے کس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کتنا زیادہ اپنی آخرت کو خراب کرنے والا کام ہے کہ ہم اللہ کے اس کام میں جھوٹ کو شامل کریں، اور جھوٹ بات بھی کس کے نام سے شامل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ کتنی بڑی جرت ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ کنفرم جہنمی ہے کہ جو اپنی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنا کر لوگوں کے درمیان بیان کرے۔ اسی وجہ سے موضوع روایت کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے اسے اپنی تفسیر سے خارج ہی رکھا ہے۔ جہاں تک ضعیف روایات کے بارے میں کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے لیے، ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانا، موٹیویٹ کرنا، اور ترہیب کہتے ہیں خوف دلانا، یعنی اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، کہ ترغیب اور ترہیب اور فضائل اور مناقب جیسے موضوعات پر ان کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ضعیف روایات سے بھی اپنی اس تفسیر میں اعراض ہی بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے صحیح احادیث اس کثرت سے موجود ہیں، اتنی کوانٹٹی میں موجود ہیں کہ اگر ایک عام انسان ان پر پوری طرح سے عمل کرے تو اس کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ لہٰذا صحیح احادیث کی موجودگی میں ضعیف روایات کو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور احتیاطاً ہم نے ضعیف احادیث کا دروازہ بند ہی رکھنا چاہا ہے تاکہ امت کو بگاڑ سے بچایا جا سکے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ایک چوتھا سورس آف تفسیر ہے جس کو آپ اسرائیلیات کہتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی جو روایات ہیں وہ بھی کوٹ کی جاتی ہیں تفسیر میں، لیکن پھر وہی بات کہوں گی کہ پہلے تفسیر کا جو سورس ہے اسی سے ہی ابتدا کی جائے گی۔ مثلا اگر آپ کو کسی آیت کی تفسیر کرنی ہے تو اب ڈائریکٹ اسرائیلیات پر نہیں جائیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن سے نہیں سمجھ پائے تو پھر
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہاں کلیریفیکیشن نہیں ملی تو آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اسرائیلیات کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اب وہ اسرائیلی روایات بیان کرنے میں تو کوئی حرج نہیں جس میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ صحیح سند سے ثابت بھی ہو. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ معلوم ہو، اور بنی اسرائیل سے بھی بیان کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اسرائیلیات میں سے بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی روایت اوتھینٹسٹی پر ہے اور وہ قرآن سے میچ بھی کرتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو. یعنی ایسے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہی ہوگی، اور ایسے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، بلکہ کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یعنی ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور ہم ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی اسرائیلی روایات ہم آپ کو تفسیر میں بتائیں گے تو لازمی وہ ریفرنس بیسڈ ہوگی انشاءاللہ. ایسی ہی کوئی بات ہم تفسیر میں شامل نہیں کریں گے. یہ ہماری نیت بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے. تو ایسی اسرائیلی روایات جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ صحیح ہے اور کتاب و سنت ان کے صحیح ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنی تفسیر میں شامل کریں گے. اور جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اوتھینٹسٹی پر نہیں ہیں یا جھوٹی ہیں تو ہم نے اس سے اعراض ہی بڑھتا ہے. اعراض اس طرح سے بڑھتا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ سب کچھ غلط ہے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے. نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر بال رائے بھی ہونی چاہیے. بال رائے یعنی میں اپنی کوئی رائے آپ کے سامنے رکھوں کہ اس تفسیر کے بارے میں میری رائے یہ ہے. تو جو قرآن و سنہ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تفسیر بال رائے حرام ہے. تفسیر بالماثور ہونی چاہیے. اب آپ کا سوال یہ آئے گا کہ یہ تفسیر بالماثور کیا ہے؟ تو تفسیر بالماثور یعنی تفسیر قرآن سے، تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تفسیر آثار صحابہ و تابعین سے. اسے کہتے ہیں تفسیر بالماثور. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شاید آپ یہ نام جانتے ہوں، وہ اپنی کتاب اصول تفسیر میں فرماتے ہیں کہ محض رائے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا حرام ہے. محض رائے کے ساتھ یعنی اپنے اوپینین کے ساتھ تفسیر کرنا حرام ہے. اور وہ اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت لاتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم تفسیر کو اوتھینٹسٹی پر کریں، جو اوتھینٹک سورس آف تفسیر ہے اسی کو ہی استعمال کریں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم اس میں شامل نہیں کریں. یہاں تک اپنی بات کو اس خلاصے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے کلام کو اچھے سے سمجھیں، اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کو پھر آگے بھی پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ.